ہم تو سنسیئرٹی کے ساتھ ایک امہ کے بھائی ہونے کے ساتھ، ایک امہ کی ایک حصہ ہونے کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے، ہماری ہمسایہ گیری کی ذمہ داری ہے، ہماری دوست اور ایک جو ہماری ہسٹری ہے۔ ایران واز ون آف دا فرسٹ ون ٹو ریکگنائز پاکستان ان 1947۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں میں ہیں۔ پاکستان پوزیشن جناب چیئرمین پوری سپورٹ جو پرپز پرنسپلز یو این چارٹر ہے، جو ہیومن رائٹس ان کے جو رائٹس ہیں اور نان سلیکٹو نان پولیٹیسائزیشن کے، ہم انہی لائنوں کے اوپر ان کے ساتھ ہم ساری ایفرٹس کر رہے ہیں، اور یہ ایفرٹ جو ہیں یہ ایفرٹس انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی۔ یہ ایفرٹس یہ نہیں ہے کہ ایفرٹس ٹائملی ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ میری جن ممالک سے بات ہوئی ہے پچھلے 3 دن میں، کیونکہ سنڈے کو میں مارننگ فلائٹ سے لے کے اسپیس گلف کی بند تھی، لیکن پی اے کی فلائٹس وائے عمان آپریٹ کر رہی تھی، تو سنڈے کو یہاں ایمرجنسی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلائی ہوئی تھی، جس میں اپنا ملٹری سول لیڈرشپ تھی، تو میں ایئرپورٹ سے سیدھا سنڈے کو پرسوں یعنی جوائن کیا، اور اس میں ہم نے اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا، اور یہی فیصلہ ہوا کہ پوری ایفرٹس کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ڈی ایسکلیٹ ہو۔ لیکن یہ جن ممالک سے میں بات کرتا ہوں وہ وہی بات کرتے کہ کاش کہ تھوڑا سا ٹائم ابھی اگر پیشنس ہوتی تو ہم ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے کھڑا کرتے اور پریشر بہت بڑا بلڈ کرتے۔ لیکن آبویسلی ہماری لمیٹڈ جو اس وقت ہے پوزیشن ان وجوہات کی، کیونکہ تو اس وقت پورا گلف جو ہے وہ اس وقت ایئر اسپیس بند ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہماری ایڈوائس یا ہماری جو ہے ان کو کاؤنسلنگ وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ لیکن ہم سنسیئرٹی خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، مثلا ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں، ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے، اٹس اے سوورن ایگریمنٹ، وی آر باؤنڈ بائی دیٹ۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں، کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل بھی یوز نہیں ہونا چاہیے، میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی۔ یو کین سی کہ میں ورچولی وہاں آپریشن روم لگا کے بیٹھا ہوا، 48 گھنٹے کے اندر جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا کہ میں سنڈے کو آ کے پھر کروں۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ غالباً جو منیمم اس وقت جو آپس میں کچھ ری ایکشن ہے وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا، باقی جارڈن ہے، کویت ہے، یو اے ہے، قطر ہے، بحرین ہے، وہ سب پہ یعنی ایکٹیویٹی ہے۔ بٹ ایز اے سیٹ کہ وہ ساورن ملک ہے، وہ ہم اس کو یہ باؤنڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن آئی ایم گریٹفل کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ ایشورنس مانگی وہ ہم نے لے کے دی۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اب جہاں تک وہاں ہمارے جو بھائی، یہ بھی ایک بات اٹھی کہ جی اس وقت کچھ جو ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہیں زائرین اور دوسرے، ان کی پوزیشن کیا ہے، اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ جو آج صبح کی جو پوزیشن ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم اس کے لیے ہم نے پورے ظاہر ہے کہ صرف ایران میں تو اس وقت نہیں ہے، اس وقت تو پورے گلف میں اور پورے تمام ممالک میں اس وقت ایک کرائسس بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم ساتھ ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس میں پوزیشن ایران کے حوالے سے پرٹیکولرلی چونکہ بات ایران پہ ہو رہی ہے اس وقت، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں۔ ہمارے ٹوٹل اس وقت پاکستانی بہن بھائی 35,000 ایران میں ہیں ٹوٹل، مختلف پوزیشنز میں یا مختلف، اس میں جو کمرشل فلائٹس آبویسلی ساری سسپینڈڈ ہیں، اور تفتان رمضان کے بارڈر جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، تفتان اور رمضان۔ ہم اس وقت تک جو وہاں زائرین جو ہیں اور جو وہاں لوگ یعنی جن کو ایویکویٹ یعنی نکالنا ہے وہاں سے، جو سٹینڈرڈ ہیں وہ قریباً 792 پاکستانی، جن کو ریپیٹریٹ ہم کر چکے ہیں آلریڈی 792۔ اس میں 694 تفتان کے ذریعے، 59 رمضان کے ذریعے اور 39 استرا کے ذریعے۔ باکو گورنمنٹ کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے۔ ناردرن علاقے کے جو جہاں ہیں ہمارے لوگ وہاں وہ باکو کراس کر رہے ہیں، وہاں ان کو آن بارڈر ویزا دیا جا رہا ہے۔ تمام جگہ پہ ہمارے مشن جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔
ایمرجنسی لائن جو ہیں کریٹ کر دی گئی ہیں. ویب سائٹ کے اوپر تمام نمبرز اور تمام ہیلپ لائنز کی تفصیل دے دی گئی ہے. وہ میں نے خود بھی ٹویٹ کیا ہے پرسوں. اور ساتھ ساتھ کرائسس مینجمنٹ یونٹ فارن آفس میں 24 آور ورک کر رہا ہے. دیر ہیلپ لائنز ہیں. تو اس میں 46 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جن کو ہم نے نکالا ہے. میں نے ابھی آنے سے پہلے میں نے فارن منسٹر آذربائیجان کا دوبارہ شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے لاسٹ ایئر بھی ہماری مدد کی تھی جب جون میں وہاں اٹیک ہوا تھا, اور ابھی بھی وہ اسی طرح ہماری پوری سپورٹ کر رہے ہیں کہ وداؤٹ ویزا جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں ان کو ویزا بارڈر پہ دے رہے ہیں اور ان کو پھر لک آفٹر کر رہے ہیں. ہمارے مشن پھر جو باکو میں ہے آذربائیجان میں وہ وہاں موجود ہے, ایکٹیو ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ جو اس وقت پوزیشن ہے وہ پوری کوشش حکومت کی ہے. باقی اگر کہیں کہ میں باقی ملکوں کے بھی سارا اسٹیٹسٹکس ہے, تمام ممالک میں اس وقت ایکٹیویٹی ہے. روڈ کھلے ہوئے ہیں, آپ بائی روڈ ان ممالک میں ابھی بھی جا سکتے ہیں. ایئر سروس بند ہے, ایئر سپیس بند ہے ماں سوائے عمان کے. اور سعودی عربیہ کے اندر ود ان سعودی عربیہ کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر وہ دمام بائی ایئر جا کے وہاں سے بائی روڈ پھر آگے جا رہے ہیں. مثلا وہاں سے 7 گھنٹے لگتے ہیں دبئی پہنچنے میں میکسیمم ڈیسٹینیشن. تو یہ ساری چیزیں ہمارا فرض ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے, اور وہ ہم انشاءاللہ نبھا رہے ہیں. لیکن میں پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس ہوا ہے, ایک پلان یہ کیا گیا ہے, شاید میرا خیال ہے مجھے پتہ چلا کہ اعظم طارر صاحب نے ہاؤس کو کانفرنس میں لیا ہے کہ دونوں ہاؤسز کے تمام پارلیمانی لیڈر, دونوں ہاؤسز کے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, ان کو کل ہم 11:30 بجے پلان کر رہے ہیں ان کو تفصیل سے بریفنگ دلوانے کی. ایک تو فارن آفس بریفنگ دے گا اور وہ اس سے بیونڈ بھی جائے گا. It will be in camera. It will be like a committee. ان کیمرہ ہی ہوگی جی, ظاہر ہے کہ اٹ از ویری سینسٹیو. اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹو پریسائز جو کنیٹک جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے, کیونکہ ہم افغانستان بھی ٹچ کر لیں گے, کیونکہ وہ جی سب شامل ہیں جی. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے, سارے پارلیمنٹ لیڈرز ہوں گے, وہ اپنی بھی ساری پارٹیز کو وہ اپنا شیئر کریں گے. یہ کوئی سلیکٹیو نہیں ہے, یہ گورنمنٹلائز نہیں ہے. اٹس اے نیشنل ایشو, اٹس اے نیشنل میٹر اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ اکارڈنگلی. یہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے ہمارا علیحدہ اپنے 8 یعنی فٹ کی مسجد کریٹ کرنے کا. اٹس اے ٹائم ٹو بی یونائٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے چیلنجنگ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, کیونکہ پورے خطے میں اس وقت ایک کانفلکٹ کی سچویشن بن گئی ہے. آئی وش کہ نہ ہوتی. اگر صرف ایران اسرائیل یو ایس والا معاملہ ہوتا تو اس پہ شاید یہ ان بڑے ممالک سے ہم, مثلا میں یہ جو میٹنگ تھی اس کا مین مقصد کیا تھا جو میں ابھی جدہ میں کیا, کہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل. 24 سپٹمبر 2025 آن دی سائڈ لائنز آف UN جنرل اسمبلی سیشن جو سالانہ ہوتا ہے, پاکستان نے 7 ملکوں کے ساتھ مل کے امریکہ کو انگیج کیا. اس پہ 5 عرب ممالک ہیں, 3 اسلامک کنٹریز ہیں. اسلامک کنٹریز میں پاکستان ہے, انڈونیشیا, ترکی. عرب کنٹریز میں سعودی عربیہ ہے, جارڈن ہے, قطر ہے, UAE ہے اور ایجپٹ ہے. ان کو انگیج کیا کہ آپ غزہ میں جو وہاں ہر روز کئی 100 بندے شہید ہو رہے ہیں اس کو روکیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہم بھی اللہ کے فضل سے وہ 2800 میٹرک ٹن پچھلے 2 سال میں بھجوا چکے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. پھر وہی بات کہ اس کی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہمارا فرض ہے ایز مسلمان, ایز پارٹ آف امہ. تو یہ میٹنگ میں کیٹیگورک میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کیٹیگورک بات کی گئی کہ ویسٹ بینک مسٹ ناٹ بی انیکسڈ. یہ 8 ملک اور US کا پریزیڈنٹ, اور یہ طے ہوا کہ اگر آپ اس جنگ کو پھر رکوانا چاہتے ہیں تو جو 8 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیڈرز, اس میں امیر آف قطر بھی تھے, اس میں یہ تمام ممالک کے ہیڈ تھے یا پریزیڈنٹ تھے یا پرائم منسٹر تھے, اور 8 کے 8 فارن منسٹر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ 8 فارن منسٹر اگر 72 گھنٹے میں ہمیں پھر کوئی پرپوزل دے کہ ہم کیا کریں, جس کو 20 پوائنٹ پلان کہا جاتا ہے,
وہ ہم نے وہاں بالکل ڈسکریٹ میٹنگز کی، ایک میٹنگ پریس میں نہیں ہے. تو وی ڈیڈ اوور بیسٹ. اگین اس وقت غزہ کے لیے کر رہے تھے، اور دیٹ اینڈڈ ان شرم الشیخ کا جو پیس پلان ہوا. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کوئی بھی وائلیشن کی، فارن آفس پاکستان کی طرف سے کنڈمنیشن کی اسٹیٹمنٹ ساری موجود ہیں ویب سائٹ پہ بھی اور ٹویٹر پہ بھی. انہوں نے ابھی جب رافع کی ایک سائٹ کھولی، ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا. ہم نے وہ 8 ملکوں نے ایک میکینزم بنا لیا ہوا ہے کہ ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا کریں. وہ ایک ہی وقت میں ریلیز ہوتی ہے، فل اسٹاپ، کوما، ہر چیز ایک ہی ہوتی ہے، اور اس میں ہماری باقاعدہ شٹلنگ ہوتی ہے، ورڈنگ ہوتی ہے. کئی جگہ پہ جو ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے کہ جی نہیں ہمیں یہ، مثلاً ایک پوائنٹ پہ تھا کہ وہ وہاں اس ریجن کی سیکیورٹی میں جو نام لکھے اسرائیل، میں کہا مجھے اسرائیل نہیں ایکسیپٹیبل ہے. پاکستان کے پاسورڈ کہتا ہے کہ آل کنٹریز آف دی ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل، اس کو ڈیلیٹ کرو. تو بات یہ ہے کہ میں اگین یہ ایسی چیزیں نہ تفصیل میں بات کی جا سکتی ہے، نہ کرنی چاہیے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ہم نے اس کو پوری طرح کوشش کر رہے ہیں نبھانے کی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبھائیں. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ اس کرائسس میں یو ہیو ٹو مینیج دی سینٹیمنٹس. آپ لوگوں کو سوے نہ ہونے دیں. یہ جو کچھ ہوا پچھلے 2-3 دن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یاد تو نہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہے. پاکستان کی پوزیشن وہی ہے جو ہم سب کی ہے. ادھر بھی بیٹھو کی وہی ہے، ادھر بھی بیٹھے لوگوں کی وہی ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل کی جو بریفنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اس کی جو ہے وہ کنفرمیشن مجھے دے دی ہے. اور جو کل گزرا ہے تمام ممالک کے، صرف مسلم ممالک کے نہیں، تمام ممالک کے جن کے یہاں بیسز اور ہائی کمیشنز ہیں پاکستان میں، ان سب کو کل فارن آفس میں بلا کے میں نے خود بریفنگ دی ہے. یہ ساری چیز نہ صرف ایران کے بارے میں بلکہ افغانستان کے بارے میں.